بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، جگر پہ اکبر و اصغر کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسنوں توق آزمائے ہوئے، جو درد دل میں تھا اس کو دواں بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کے عظمتوں کا خیال، نفس نفس پہ بھتیجے کے زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کے جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، دلوں پہ ثانی زہرا یہ تیرا احسان ہے، عطا کیے ہیں وہ آنسو جو روح ایماں ہے۔ ارباب اعزا، سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک ایک کر اماریاں آئیں گی جس کا آپ استقبال کریں گے۔ یہ اماریاں ان آقا زادیوں اور شہزادیوں کی ہیں جو عصمت مآب، وہ بیبیاں جس میں علی کی بیٹی بھی ہے، اکبر کی ماں بھی ہیں، اصغر کی ماں بھی ہیں، اور ایک اماری اس بی بی کی ہے جسے تاریخ فضہ کہتی ہے، جس نے اس گھر کو آباد بھی دیکھا ہے، اس گھر کو تاراج ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، اماریاں آئیں گی، لیکن جب اماریاں نظر آئیں تو آپ بیک وقت ہاتھ فوراً نہ اٹھائیے گا کہ ہاتھ اٹھا کر کے اماریوں کا استقبال کریں، نہیں، یہ بیبیاں عباس کے جب سے بازو کٹے ہیں جو بھی ہاتھ اٹھے ہیں، یا تو تازیانے مارنے کے لیے یا رلانے کے لیے۔ اس سوگواروں، یہ اماریاں اس یاد میں ہیں کہ زندان سے رہا ہوئے ہیں، زندان سے رہا ہو کر یہ بھائی کا چہلم کرنے کربلا جا رہے ہیں۔ حسین کی 4 برس کی بیٹی نے اپنی شہادت دے کر کے قیدیوں کو رہائی دلوائی ہے، لیکن یہ وہ قیدی ہیں، کائنات کے اکیلے قیدی ہیں کہ جب رہا ہوئے ہیں تو یہ خوش نہیں ہوئے، یہ بہت روئے ہیں۔ قیدیوں، جب کوئی رہا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تم یہ رو کیوں رہے ہو؟ آواز دیں گے ہم مدینے جا کے کیا کریں گے، جسے وطن جانے کا شوق تھا اس نے زندان کو آباد کر دیا۔ میں بس ایک گزارش کروں گا، آپ سسکیاں لے کے نہ روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، ایسے روئیے گا جیسے علی رو رہے ہیں، ایسے روئیے گا جیسے بطول رو رہی ہیں، ایسے روئیے گا کہ جیسے اہل حرم رو رہے ہیں، کیسے مسافر ہیں، کتنی شان سے مدینے سے چلے تھے۔ آئیے جلدی جلدی ذرا ان منزلوں کو آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ یہ محسوس کریں کہ زینب کس شہزادی کا نام ہے۔ پہلے غازی کا علم آئے گا، پھر زینب و ام کلثوم کی اماری آئے گی، لیلا شہزادی کی اماری، رباب شہزادی کی اماری، فضہ کی اماری، ذوالجناح، جھولا، یہ سب ایک کے بعد دیگر تبرکات آئیں گے۔ بس تبرکات آنے سے پہلے
میں یہ چاہتا ہوں آپ تھوڑا تھوڑا میرے اور قریب آ جائیں تاکہ میں بالکل قریب آ کر کے آپ سے بات کر سکوں. ان بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کریں. آپ سب سے گزارش ہے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آئیں تاکہ میرا بھی ذہن مصائب کا بن سکے اور میں آپ سے بالکل قریب جا کر کے گفتگو کر سکوں. ارباب اعزا، سلام ہو علی کی اس عزت مآب بیٹی پر جسے تاریخ ثانیہ زہرا زینب کہتی ہے. ام المصائب ہے یہ بی بی. کائنات میں نہ زینب جیسی بہن، نہ حسین جیسا بھائی، نہ اکبر جیسی بھائی، نہ صغرا جیسی بہن. میں اس موقع پر ایک بات کہا کرتا ہوں. مولانا شفقت صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، نقابت، خطابت سب سے واقف ہیں. آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، آپ اس انتظار میں ہیں کہ میں کوئی روایت پڑھوں گا، پھر آپ روئیں گے، پھر پردہ ہٹے گا، پھر تبرکات آئیں گے. نہیں، احساس کیجئے گا کہ جب ایک مدت کے بعد کوئی مسافر لوٹ کر کے آتا ہے تو اس کا انتظار کیسے کیا جاتا ہے. یہ وہ مسافر ہیں جو اپنا سب کچھ کھو کر کے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ جو بچے تھے وہ بھی راہوں کی نظر ہو گئے ہیں. ہاتھ خالی ہے، لاشیں کربلا میں پڑی ہیں، روتا ہوا گزار دیا گیا. زندان شام کی قید و بند سے زندگی گزاری، وہاں سے سب کچھ کھو کر کے اب یہ چہلم کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں. کون ہیں یہ؟ علی کی بیٹی زینب ہے. کون علی کی بیٹی زینب؟ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچے گارے مٹی کا گھر ہے جہاں پیغمبر سلام کرنے آتے ہیں. محبتوں کی تسبیح میں گندھا ہوا یہ گھر، جہاں محبتیں ایک دوسرے پہ قربان ہو رہی ہیں، جہاں ایک دوسرے پہ نچھاور ہو رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے پیغمبر اکرم اس گھر میں سلام کرنے آتے ہیں. اس گھر میں جنازوں کا ایک سلسلہ ہے. پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد امت نے منہ پھیر لیا ہے. رسول کے اکرم کی شہادت کے بعد امت نے نظر پھیر لی ہے. ابھی آپ نے رات میں مجلس میں سنا، مصائب میں سنا کہ ایک روز کائنات کا صابر امام علی گھر میں آئے. آنے کے بعد بطول نے دیکھا کہ علی کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے. آواز دی، علی کیا ہوا؟ کہ بطول یہ بعد میں سوال کریے گا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے. رسول کی بیٹی فاطمہ نے کہا علی آپ کو تو پتہ ہے میں بابا کو یاد کر کے روتی تھی، امت کو اچھا نہیں لگا. علی آپ نے بیت الحزن بنا کے دیا تھا، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتی تھی، جا کے اپنے بابا پہ روتی تھی. اے علی، میں جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے سائے میں اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے بابا کو روتی تھی، امت نے آج وہ پیڑ بھی کاٹ دیا ہے. میں پورے دن دھوپ میں بیٹھی اپنے بچوں کو لیے روتی رہی. علی اب آپ بتائیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ تاثر کیسے ہیں؟ آواز دی، فاطمہ کیا بتاؤں. رسول کے بعد امت نے نظر ایسے پھیر لی ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. سوچو فاطمہ کے کلیجے پہ کیسا زخم ہوگا. تاریخ کہتی بی بی آخر کار ان مصائب کی تاب نہ لا سکیں. جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اس نے علی سے وصیت کر لی، علی میری خواہش یہ ہے کہ رات کے جنازے میں، رات کا جب تاریکی ہو تو میرا جنازہ دفن کیجیے گا. علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. لو تاریخ کہتی ہے گھر سے جنازہ نکلا ہے. اس جنازے کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں چند لوگ شامل ہیں. ایک بوڑھا صحابی چراغ لیے ہوئے آگے آگے، میری پردہ دار بہنیں علی کی عزت مآب بیٹیوں کی اماریوں کا استقبال کرنے کے لیے انتظار میں ہیں. آپ جوان و بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. تاریخ کہتی ہے اس جنازے میں چند لوگ شامل ہیں جس میں ایک بوڑھا صحابی چراغ لیے آگے آگے چل رہا ہے. ایک بچی ہے جس کی سسکیوں کی آواز بڑھتی جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بہادر ہے اس کے بازو کو پکڑ لیتا ہے، جیسے ہی بازو تھامتا ہے اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بڑھ جاتی ہے. تاریخ کہتی ہے سسکیاں لینے والی کا نام زینب ہے، بازو پکڑنے والے کا نام علی. لو عزیزوں، بچے جی بھر کر کے رو نہیں سکے. ماں کا جنازہ مدینہ چین کی نیند سو رہا ہے. زہرا کی بیٹی زینب ثانیہ زہرا زینب ام کلثوم
کھل کے رو بھی نہیں سکتی۔ ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا۔ مجھے کہنے دیجئے یہ وہی زینب ہے جس پہ مصائب کا ایک سلسلہ ہے، یہ وہی زینب ہے جسے پیغمبر نے ام المصائب کہا تھا، یہ وہی زینب ہے جسے ثانیہ زہرا کا لقب ملا ہے، یہ وہی زینب ہے جسے باپ کی زینت کہا جاتا ہے، یہ وہی زینب ہے جب پیغمبر کی آغوش میں آئیں تو ایک مرتبہ فاطمہ نے لا کے دیا، پیغمبر زار و قطار رونے لگے، آواز دیا بابا کیا بیٹی کے آنے سے آپ خوش نہیں ہیں؟ آواز دیا اے بیٹا میں اس بیٹی کو تو لے کر کے آئی ہے کہ جس کا نام زینب ہے، یہ بی بی مصائب کے پہاڑوں کا سامنا کرے گی، اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، پیغمبر نے کہہ دیا۔ اب زینب کا ایک سلسلہ ہے، تاریخ کہتی علی کی یہ وہ بیٹی ہے جو پیغمبر کے بعد ثانیہ زہرا زینب ہے جو گھر کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تاریخ کہتی ہے امیر کائنات نے بطول شہزادی کے بعد جناب ثانیہ زہرا زینب کا جناب عبداللہ سے کر دیا۔ میں اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے فقرہ کہنے لگا ہوں، جب عقد کر دیا تاریخ کہتی ہے جناب ثانیہ زہرا زینب اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آئیں۔ جیسے ہی گھر پہنچی ہیں پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تاریخ کہتی ہے کائنات کا صابر امام گھر میں داخل ہوا، علی روتے ہوئے آئے، فضہ کی نظر پڑی، آواز دیا امیر المومنین یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رو کر کے علی فرماتے ہیں فضہ ایک بات بتائیے، کیا میرے بچوں نے آپ کو ماں جیسا پیار نہیں دیا؟ آواز دی یا علی یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ کہے فضہ آپ کو تو پتا ہے کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ بیٹیاں جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو 3 دن کے بعد اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ اے فضہ آپ کو تو پتا ہے زینب کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، کیا میری بیٹی زینب سے ملنے نہ جاؤ گی؟ تاریخ کہتی یہ بی بی پردے میں ملبوس ہوئی زینب کے گھر آئی، عجیب منظر تھا بھائیوں، جیسے پہنچی تو کیا دیکھا مصلی پہ زینب بیٹھی رو رہی ہے۔ فضہ نے بازوؤں کو پکڑا، آواز دیا زینب کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ رو کر کے بی بی کہتی ہے اماں فضہ میری ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے، اے اماں جیسی کائنات میں میری ماں ہے کسی کی ماں نہیں ہے۔ رو کے آواز دیا زینب پھر رو کیوں رہی ہو؟ جملہ سنو، بی بی آواز دیتی اماں آج 3 دن ہو گیا مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آیا ہے، اماں میں اپنے بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی، میں اپنے بھیا کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تاریخ کہتی یہ بی بی پردے میں ملبوس آئی بیت الشرف میں، کیا دیکھا حسین حجرے کے ایک حصے میں بیٹھے رو رہے ہیں، قریب جا کے ننھے شہزادے کے قریب جا کے آواز دیا اے حسین ایک بات بتائیے زینب وہاں رو رہی آپ یہاں رو رہے؟ حسین نے رو کے آواز دیا اماں آج 3 دن ہو گئے میری بہن زینب مجھے نظر نہیں آئی۔ اے رونے والوں اماریاں آئیں گی استقبال کرو گے کیا 11 محرم کو زینب سے نہ پوچھو گے بی بی بھائی کے لاشے سے گزر کیسے گئی؟ ان لاشوں کے درمیان ایک خاتون کو مر جانا چاہیے مگر نئی عزم و استقلال کے ساتھ اپنے بھیا کی قربانی کو بچانے کے لیے زینب نے اتنا لمبا سفر طے کیا۔ لو عزیزوں تاریخ کہتی ہے وقت آگے بڑھا، زینب اپنے بھیا کے ساتھ ہے، علی نے بی بی کا عقد عبداللہ سے کر دیا۔ تاریخ ایک منظر اور پیش کرتی ہے، رات ہے، زینب ہے، اپنے بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک روز زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کی نظر پڑی، حسین نے کیا دیکھا کہ بھائی دھوپ میں ہے، زینب قریب، حسین کی نظر پڑی دیکھا زینب دھوپ میں ہے، سورج کی روشنی زینب پہ پڑ رہی ہے، آ کر کے امام نے سایہ کر دیا۔ زینب کو یہ بھی یاد ہے کہ بھیا ایک لمحہ زینب کو دھوپ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور تاریخ آگے بڑھی۔ مجھے ایک منظر پیش کرنا ہے جس کے لیے میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا۔ ارباب اعزاء تاریخ کہتی یہی زینب ہے جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب آپ نے زینب کو سن لیا،
لو امیر کائنات علی مرتضیٰ کے پاس حکومت آ گئی، آپ نے کوفے کو دارالحکومت بنایا۔ امیر کائنات کوفے میں آئے، سنتے جانا، جیسے ہی کوفے پہنچے، کوفے میں حکومت سنبھالی تو پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، اپنے بیٹے حسن کو بلایا۔ علی امیر کائنات آواز دیتے، بیٹا حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا۔ بابا کیا ہو؟ کہ میری بیٹی زینب نہیں ہے نا، زینب کے بغیر مجھے کوفہ اچھا نہیں لگتا۔ آواز دی بابا پھر؟ کہ جاؤ زینب کو لے کر کے آؤ۔ تاریخ کہتی امام حسن اپنی بہن زینب کو لینے کے لیے چلے، جیسے ہی چلے علی نے آواز دیا، حسن ٹھہر جاؤ۔ کہ بابا حکم فرمائیں۔ کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے بہن زینب کو لے کر کے آؤں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو دارالحکومت کوفے بلا رہا ہے، علی کے پاس حکومت ہے۔ غیرت دارو خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اے بھائیوں خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ بابا نے حکم دیا ہے، بھائی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ علی جیسا صابر امام کہتا ہے نہیں میرے لال ٹھہر جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا بہن کو لینے کے لیے۔ کہ نہیں، دو باتوں کا خیال رکھنا، جب میری بیٹی زینب کوفے کے قریب آ جائے تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا کہ زینب آ رہی ہے، اور اے میرے لال حسن یہ خیال رکھنا جب میری بیٹی کوفے میں داخل ہو تو رات کا اندھیرا ہونا چاہیے۔ امام حسن گئے لینے کے لیے، لے کر کے آئے۔ علی سے کسی نے آ کے کہا علی سورج ڈوب رہا ہے، تیری بیٹی کوفے میں آ رہی ہے۔ علی سے کسی نے آ کے کہا تیری بیٹی آ رہی ہے۔ تاریخ کہتی علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آہستہ سے اپنی بیٹی کے اماری کی مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کسی نے زینب سے کہا زینب تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہے۔ اس کیفیت کو آپ محسوس نہیں کریں گے، بیٹیاں محسوس کر سکتی ہیں۔ باپ کس غرور کا نام ہے۔ آج زینب بڑی شان محسوس کر رہی ہے، میں کوفے میں آئی ہوں، بابا ناقے کی مہار پکڑے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آہستہ سے اماری کا پردہ ہٹایا، دیکھا علی رو رہے ہیں، آواز دیا بابا روتے کیوں ہو؟ زینب کو آواز دی ہوگی بیٹا آج کوفے آئی ہے، تیرا بابا ناقے کی مہار پکڑے ہے۔ اے بیٹا ایک بار تجھے کوفے اور آنا ہوگا، غم نہ کرنا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے میری لاڈلی زینب، اے اماریوں کے اہتمام کرنے والوں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ تمہیں احساس نہیں ہے آج اماریوں کے استقبال کے لیے کتنے مہمان آئے ہوں گے۔ کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، نجف سے علی ضرور آئے ہوں گے، کوئی آیا نہ ہو، شام غریبہ آنے والا علی ضرور آیا ہوگا، بطول ضرور آئی ہوگی، فراز سے عباس آئے ہوں گے، حسین کربلا سے آئے ہوں گی۔ ہائے میرے حصے کی بہن زینب کی اماری کا استقبال ہے۔ بی بی کو غم تھا کہ بھیا کوئی بھی ہاتھ ایسا نہ تھا جو ترس کھاتا، جس کے بھی ممکن ہو سکا پتھر مارا، تعزیانہ مارا، آمادہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کرے تمہاری یہ آوازیں سلامت رہیں، تمہارا گھر آباد رہے۔ ایک فقرہ اور سن لو، اس کے بعد ہماریاں آنے لگیں گی۔ ارباب اعضاء، زینب شہزادی ہے، کوفے میں ہے، وقت گزرا، حالات بدلنے لگے۔ ایک روز کوفے کے ماں باپ اپنے بچوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے گھر قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر کائنات کی حکومت کا آخری حصہ ہے، رمضان المبارک قریب تھا۔ جو بچیاں قرآن پڑھنے جاتی تھیں وہ جب لوٹ کے آتی تھی تو بے ساختہ چیخیں مار کے روتی تھی۔ ماں باپ نے پوچھا ایک بات بتاؤ، تم جب تعلیم لینے زینب کے گھر جاتی تھی تو تمہاری یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، تم جو آتی ہو تو روتی کیوں ہو، چیختی کیوں؟ آواز دیا میری شہزادی ہمیں قرآن کی تعلیم دیتی تھی، لیکن ان دنوں زینب جب قرآن پڑھا لیتی ہے سر سے ردا ہٹاتی ہے، چہرے پہ بال ڈالتی ہے، آواز دیتی ہے اے بیبیوں زینب ایک روز اس صورت میں بھی آئے گی، اسے پہچان لینا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے پرسا دیں گے، زینب ایک روز اس صورت میں بھی کوفے آئے گی، پہچان لینا۔ ہماری شہزادی آج کل ایسے بھی تعلیم دینے لگی ہے۔
لو ارباب اعزا، تاریخ کہتی ہے وہ زینب ام المصائب بی بی جس کا گھر آباد تھا، اس بی بی نے جنازوں کی اب ایک صورت دیکھنی شروع کیا۔ ماں کا جنازہ، ماں کے جنازے کے بعد 19 رمضان کو بابا کے سر پہ ضربت لگی۔ زینب 3 دن تک پردہ ہٹا کر کے عباس سے کہتی تھی میرا بابا بچ جائے گا نا، بھیا حسن میرا بابا بچ جائے گا نا۔ 21 رمضان کو علی کا بھی جنازہ اٹھا، بیٹیاں روتی رہ گئیں، ابھی باپ کا غم بھولنے نہ پائی تھیں کہ 28 صفر کو قاسم نے آ کر کے کہا بابا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ان بہنوں نے دیکھا بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، گھر سے جنازہ نکلا، نکلنے کے بعد جاتا ہے، کسی نے آ کے خبر دیا زینب جس جنازے کو رخصت کیا تھا واپس آ رہا ہے، جس جنازے کو رخصت کیا تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ اب جو بیویوں نے دیکھا، خدا کسی کو بہنوں کو یہ منظر نہ دکھائے، دیکھا بھائی کے جنازے میں اتنے تیر پیوست تھے کہ سفید کفن سرخ ہو گیا تھا۔ رو کے بہنیں کہتی تھی عباس میں نے سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ لیجئے ارباب اعزاز سنتے جا رہے ہیں نا آپ، یہ زینب ہے کتنے مصائب دیکھ رہی ہے۔ لو ایک منظر اور آیا، تاریخ کہتی جبریل امین کفن لے کر کے آ گئے، 5 کفن آیا، تقسیم ہونے کا موقع آیا۔ اب جب کفن تقسیم ہونے لگا تو پیغمبر نے ایک کفن اپنے پاس رکھا، ایک ٹکڑا علی کا مرتضیٰ کو دے دیا، ایک اپنی بیٹی زہرا کو دے دیا، 2 حسن مجتبیٰ کو دے دیا، 5 مکمل ہو گئے۔ حسین کو کیا ملا؟ کچھ نہیں، کفن نہیں ملا۔ روتا ہوا ننھا شہزادہ بیت الشرف کے ایک حصے میں سسکیوں کی آواز ماں کے کانوں میں پہنچی، میرا لال حسین روتا کیوں ہے؟ کما دیکھا نہیں آپ نے، سب کو کفن ملا، مجھے کفن نہیں ملا۔ بازوؤں کو پکڑا، بازوؤں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد میری طرف متوجہ رہیں، بازوؤں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد قسم خدا کے کلیجہ پھٹ جائے گا، میری شہزادی میری زبان میں وہ اثر دے دے کہ میں مصائب کو آپ کے دلوں تک اتار سکوں۔ احساس کا نام ہے، روایت کے انتظار نہ کیا کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے روتا ہوا حسین، ماں نے بازوؤں کو پکڑا، لے کے آئیں کس کے پاس؟ بابا کے پاس۔ کا بابا دیکھو حسین رو رہا ہے۔ کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا حسین کہتا ہے اماں سب کو کفن ملا، تیرے غریب لال کو کفن نہیں ملا۔ آواز دی بیٹا میں نے حسن کو 2 کفن اس لیے دیا کہ اسے دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، حسن کی خواہش ہوگی پہلو میں جگہ مل جائے، امت کو برداشت نہیں ہوگا، اے فاطمہ تو ہی اپنے پہلو میں سلا لینا، مگر تیرا یہ لال غریب ہے اسے کفن نہیں ملے گا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ننھی بہن بھائی کے قریب آئی، حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا کہ میرے بھیا غم نہ کر، بھیا پنجتن موجود ہیں، دعا کروا لو کہ اس وقت زینب موجود رہے۔ تاریخ کہتی پیغمبر خاموش رہے، پیغمبر خاموش رہے، کہ بھیا سب سے دعا کروا لو اس وقت زینب تیرے ساتھ موجود رہے۔ پیغمبر خاموش رہے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی آنسوؤں کو پوچھ کر کے بھیا یہ بھی دعا کروا لے کہ اس وقت زینب موجود رہے، بھیا میں اپنی چادر سے تجھے کفن دے دوں گی۔ پیغمبر نے کہا نہ زینب یہ دعا نہ کرنا، موجود تو رہو گی مگر چادر سر پہ نہ ہوگی۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، پورے سال انتظار شب داری کا رہے گا، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ارباب اعزا یہ زینب ہے، زینب کو اس وقت یاد آئی جب 11 محرم کو لاش کے قریب کھڑی ہو کے کہتی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ نہیں ابھی بھی آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا، ٹھہر جائیے پھر میں آپ کو مدینے لے کے چلتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہم مدینہ ہے، 28 رجب ہے، بس یہیں سے ہماری آنے لگیں گی۔ زینب کیا لے کے گئی تھی اور کیا لے کے آ رہی ہے سن لیجئے۔ تاریخ کہتی 28 رجب ہے، زینب ہے، حسین روتے ہوئے گھر میں آئے۔ میرے بھیا حسین روتے کیوں؟ رات بھر کے جاگے وہ، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن آپ کا جاگنا اور ان اسیروں کے جاگنے میں بڑا فرق ہے۔
آپ نے اپنی مرضی سے آرام کیا ہے، انہیں آرام نصیب نہیں ہوا، جن پہ رونے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ حسین روتے ہوئے آئے، آواز دیا بہن زینب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آواز دی بھیا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں بہن مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ بھیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حسین نے زینب کی طرف دیکھا، کہا بھیا ایک بات بتائیے، اگر آج اماں زندہ ہوتی تو کیا آپ کو تنہا جانے دیتی؟ بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کہا بہن جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ زینب آئیں اپنے عبداللہ شوہر کے پاس، آ کے بی بی پائتی بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ علیل تھے، ایک مرتبہ دیکھا پائتی بیٹھی ہوئی ہے، عبداللہ نے آنکھیں کھولی، کہا علی کی بیٹی زینب شہزادی پائتی بیٹھی ہو، کیا قیامت آ گئی؟ زینب نے رو کر کے کہا عبداللہ ایک بات بتائی ہے، کہ بی بی سوال بعد میں کرنا، پہلے آپ وہاں سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ نہ میری ماں ویسی ہے جیسی آپ کی ماں ہے، نہ میرا بابا ویسا ہے جیسا آپ کا بابا ہے۔ اے بی بی اگر آپ پائتی بیٹھی رہیں اور کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور اپنی شہزادی کو اس عالم میں دیکھا تو عبداللہ کیا جواب دے گا؟ بی بی رو کے کہتی ہیں عبداللہ ایک بات بتائیے، کیا میں نے آج تک جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں میں نے کبھی کوئی سوال کیا آپ سے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب، یہ اس کی بیٹی ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی تھی تو ایک شادی کے گھر سے بلاوا آیا تھا، جناب خدیجہ جناب فاطمہ کی کمسنی تھی، لباس پہناتے ہوئے رو رہی تھی، آواز دیا تھا جناب زہرا نے اماں روتی کیوں ہو؟ کہا بیٹی آپ کے شایان شان لباس نہیں ہے۔ آواز دی اماں میرے بابا فرماتے ہیں بیٹیوں کا اچھا لباس اس کی حیا ہے۔ آواز دی بیٹا تم نے ماں کی لاج رکھ لی ہے، یہ اسی کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب ہے۔ آواز دیتی ہے اے عبداللہ میں نے کبھی کچھ مانگا؟ کہ بی بی کبھی آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کہ آج تو پھر زینب ایک سوال کر رہی ہے، عبداللہ منع نہ کیجیے گا۔ کہ بی بی حکم کریں۔ کہ عبداللہ میرا بھیا حسین جا رہا ہے، میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی، یہ سننا تھا کہ عبداللہ نے آواز دی بی بی امیر کائنات نے جب آپ کو میرے عقد میں دیا تھا تو علی نے یہ کہا تھا اے عبداللہ ایک روز میری بیٹی تم سے سوال کرے گی، منع نہیں کرنا، بھائی کے ساتھ جانے کو کہے گی جانے دینا۔ بی بی جاؤ میں روکتا نہیں ہوں، مگر بی بی میری بھی یہ خواہش ہے۔ آواز دی عبداللہ نے میری بھی یہ خواہش ہے۔ بی بی کہتی ہیں عبداللہ بتائیں کیا ہے؟ کہ اچھا یہ ہوتا کہ بنی ہاشم کے جوان آپ کو لینے کے لیے آ جاتے۔ ابھی یہ فقرہ عبداللہ نے کہا تھا کہ جناب علی اکبر کا گزر ہوا، علی اکبر نے سنا بابا کے پاس ہے، کہ بابا پھوپھی اماں پھوپھا سے رخصت ہو رہی ہیں، پھوپھا جان کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائیں۔ میں یہیں ٹھہر کے اپنے بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہن اس عظیم نعمت اور دولت کا نام ہے، جب کبھی بھی بہن اپنے گھر چلی جائے تمہیں بلائے تو ضرور چلے جانا۔ بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ اگر ایسے بھی یقین نہ آئے تو کبھی چھپ کے دیکھ لینا، جب کبھی تم پردیس جا رہے ہو تو ماں قرآن اور صدقہ لے کے در پہ آ جاتی ہے، مگر بہن کبھی سامنے نہیں آتی، چھپ کے رو رہی ہوتی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے بار الہا میرا بھیا پردیس جا رہا ہے، میرے بھیا کو سلامت رکھنا، اس محبت کا نام بہن ہے۔ آواز دیا پھوپھا جان کہتے ہیں بنی ہاشم کے جوان لینے کے لیے آ جائے۔ یہ سننا تھا، حسین نے سارے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا جاؤ جا کے زینب کو لے کے آؤ۔ سارے بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے، حسین بھی پیچھے پیچھے چلے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کے جوان عبداللہ کے گھر زینب کو لینے کے لیے آئے، عبداللہ نے دیکھا زینب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا آقا معاف کر دیجئے گا، میں نے تو اس لیے کہا ہے تاکہ تاریخ کو پتا چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی۔
تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی. لو سوگوارو بنی ہاشم کے حلقے میں علی کی بیٹی چلی, جیسے ہی آئی محملیں لگ گئی, محملوں میں بیبیاں سوار ہونے لگیں. ایک مرتبہ لیلا آگے بڑھی, اکبر آئے, اماں سوار کر دوں, سوار کر دیا. فروا آگے آئی, قاسم نے سوار کر دیا. ایک ایک بیوی کو ایک ایک جوان بنی ہاشم نے سوار کر دیا. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ بیت الشرف سے ایک جوان برآمد ہوتا ہے. تاریخ کہتی علی نے اسے دعاؤں میں مانگا تھا, آسمان کا رخ کر کے کہتا الحجاب الحجاب الحجاب. کیا ہوا کہ میری شہزادی آ رہی ہے, پردہ کر لو میری شہزادی آ رہی ہے. بس زینب آئی, غازی دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. شہزادی آئیے میں سوار کر دوں. جیسے ہی سوار کرنے لگے زینب رو کے کہتی نہیں عباس میں سوار نہیں ہوتی. غازی پیچھے ہٹ گئے. اکبر آگے بڑے, پھپھی اماں 18 سال پالا ہے میں سوار کر دوں. زینب کہتی میں سوار نہیں ہوتی. قاسم آگے بڑھے, میں بھائی کی یتیم نشانی ہوں میں سوار کر دوں. زینب کہتی میں سوار نہیں ہوتی. دو ننھے ننھے شہزادے آئے, اماں میں سوار کر دوں. کہ نہیں بچوں پیچھے ہٹ جاؤ میں سوار نہیں ہوتی. ایک مرتبہ حسین کی طرف زینب نے دیکھا, زینب کا دل بھر آیا, روتے ہوئے کہتی ہے بھیا حسین دیکھو انہیں, یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں. بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے مجھے واپس اتارے. یہ سننا تھا. حسین نے اشارہ کیا, بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے بڑھو, آپ ہی وہ ہوگے جو پھپھی کو سوار بھی کرو گے, آپ ہی وہ ہوگے جو پھپھی کو اتارو گے بھی. میں کہوں گا آقا آہستہ سے, کہیں بیٹی سغرا نہ سن لے ورنہ تاب ضبط نہ رہے گی. آپ نے حق گریہ ادا کر لیا. اب یہ موقع ہے کہ ہماریوں کا استقبال کیا جائے. لو ارباب اعزاز سب سے پہلے جو شبی زیارت کے لیے لایا جائے گا, آپ استقبال کے لیے آمادہ ہو جائیں. تاریخ کہتی بڑی شان سے چلے تھے, مگر زینب لے کے کیا آئی ہے سنو گے. پہلا تبرک آنے والا ہے, زینب کیا لے کے آئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. بشیر آیا, جو زندان سے رہا ہوئے ہیں تو بشیر چلا ہے, مدینے تک پہنچانے آیا. چوتھے امام نے بشیر کو بلایا کہ بشیر جا مدینے میں جا کے اعلان کر دے ہمارے آنے کا. بشیر نے آ کے مدینے میں اعلان کرنا شروع کیا, اے اہل یثرب, اے مدینے والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, حسین مارے گئے. تاریخ کہتی ایک مرتبہ نظر پڑی تو کیا دیکھا, جیسے ہی آواز مدینے کے در و دیوار سے ٹکرائی, ایک خاتون, ایک معظمہ, ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لیے ہوئے آگے بڑھی, ساتھ میں ایک بچہ ہے. آواز دی بشیر چپ ہو جا, بشیر خاموش ہو جا. یہ کیا اعلان کر رہا ہے, تو حسین مارے گئے. کہاں بی بی حسین مارے گئے. آہستہ سے کہتی کون حسین؟ کا نواس رسول فرزند علی و زہرا. آواز دی حسین مارے گئے. تجھے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, حسین نہیں مارے گئے ہوں. کہ بی بی بیرون مدینہ علی ابن الحسین ٹھہرے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے جا کے اعلان کر دے. اس بی بی کا دل بھر آیا, یقین آ گیا, کچھ بولی نہیں. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا, علی سنا کچھ آپ نے, کچھ کہنا چاہتی. کون معظمہ ہے یہ مادر عباس ہے. کون مادر عباس؟ یہ اتنی حساس و غیرت دار بی بی ہے جس کی پہچان عقیل نے کی تھی. بعد فاطمہ علی گھر لے کر کے آئے تھے, دہلیز کو چوما تھا. بچے فاطمہ کے حسن و حسین, زینب میں کلثوم سامنے تھی. آواز دی تھی بچوں مجھے ماں کہہ کے نہ بلائیے گا, میں اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہوں. تاریخ کہتی آپ کا نام فاطمہ تھا, آپ کا نام فاطمہ کلابیہ فاطمہ تھا. امیر کائنات اکثر کہتے تھے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. ایک روز بی بی روتی بھی آئیں کہ علی امیر المومنین آپ سے گزارش ہے کہ بی بی حکم کریں. آواز دیا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں. کہ کیوں؟ کہ میں نے دیکھا جب آپ فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو فاطمہ کے بچوں کا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ کہہ کے بلایا کرے. علی کہتے اللہ اکبر, یہ احساس
کبھی بھی آج سے آپ کا نام ام البنین ہے، میں آپ کو بچوں کی ماں کا لقب دیتا ہوں، ام البنین لقب ہے۔ ایسی غیرت دار بی بی، جب اللہ نے بچے دیے، بیٹے عطا کیے، تو تاریخ کہتی بچوں کو بلایا کہ میری ایک وصیت ہے، کہا اماں حکم کریں، کہا سنو، حسین بھائی نہیں ہے، حسن بھائی نہیں ہے، آواز دی اماں ہیں تو میرے بھائی، کہا ہاں ہیں تو میرے بھائی، مگر وہ شہزادی کے بیٹے ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس زینب کو شہزادی کہہ کے بلانا، بہن کہہ کے نہیں، حسین کو آقا کہہ کے بلانا، بھائی کہہ کے نہیں۔ سوچو جس نے تربیت ایسی دی ہو، اس بی بی نے اپنے بچوں کو رخصت کیا ہو، اور بشیر آ کے کہہ دے مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، یہ کیسے برداشت کر لے؟ آواز دیا بشیر یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے بچے بھیجے تھے، حسین نہیں مارے جا سکتے۔ کہا نہیں بی بی، حسین مارے گئے۔ کہا لگتا یہ ہے میرے بچوں نے وفا نہیں کی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا مادر عباس۔ قدموں میں سر رکھ دیا، بی بی ایسا نہ کہو، بس 2 منٹ میں علم آ جائے گا، استقبال کر لینا۔ حسین کی خبر شہادت کے لے کر کے آیا ہے، ماں استقبال کے لیے آگے بڑھی ہے۔ جس نے بہادر بیٹے بھیجے ہوں، علم کو دیکھا ہوگا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا۔ ارباب جا قریب آ کے کہتی ہے بشیر ایک بات بتا، پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ کہا بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ کہا میرے عباس کہاں تھا؟ کہا بی بی اس کے سر پہ گرز لگا۔ کہا گرز لگا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے عباس کے سر پہ گرز نہیں لگ سکتا، یہ کربلا نہیں ہے، مدینہ ہے۔ آواز بی بی کہتی ہے عباس کے سر پہ گرز نہیں لگ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں لگ سکتا، ایک بات بتا، میں عباس کی ماں ہوں نا، میں جانتی ہوں نا کہ میرا عباس کیا تھا۔ کبھی بھی اصل میں اس کے بازو کٹ گئے تھے۔ بھئی یہ سننا تھا، ماں کا دل بھر آیا، کیا کہتا ہے بازو کٹ گئے تھے؟ کہاں کیسے کٹے بازو؟ کہ ننی حسین کی بیٹی نے مشق دیا تھا، بچے انتظار کر رہے تھے، پانی لینے کے لیے گیا تھا۔ کہ پھر لینوں نے چھپ کے حملہ کیا، جنگ کی اجازت نہ ملی تھی، بازو کٹ گئے تھے۔ ماں سن بشیر پھر کیا ہوا؟ کہ بی بی جیسے ہی بازو کٹے تو لین سامنے آ گئے، سامنے سے تیر برسانا شروع کیا۔ کب تک تیر کو سہتا؟ ایک تیر آنکھوں میں لگ گیا، بازو ہوتے تو تیر نکال لیتا، تیر نکالنے کی کوشش کی، تیر نکالا نہ گیا، تو ایک مرتبہ غازی بیٹھ گیا، اپنے دونوں زانوؤں سے تیر نکالنا چاہتا تھا کہ ایک لعین نے سر پہ گرز مارا۔ یہ سننا تھا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، آواز دیا میں یہی تو کہتی تھی میرے شیر کے سر پہ گرز نہیں لگ سکتا، اے بشیر اس کے بازو کٹ گئے تھے نا، اس لیے تیر لگا۔ کہ بی بی سنو تو۔ کہا کیا ہوا؟ کہ حسین آئے، بازوؤں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بھائی کے قریب پہنچے، ماں کے لیے فقرہ ہے، علم آ جائے گا۔ کہ اے بی بی جب حسین آئے نا تو عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ عباس نے بھائی کی خوشبو محسوس کی، رو کے کہا آقا آ گئے آپ؟ کہا میرے شیر، میرے غازی، میرے دلیر، میرے عباس، میں آ گیا، میں حسین آ گیا۔ آواز دی آقا، اماں فرماتی تھی کہ جب عباس تم اس دنیا میں آئے تھے، عباس جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تم نے حسین کی زیارت کیا تھا۔ آقا میں جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لوں۔ آواز دی عباس رو کے کہتے ہیں آقا کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک میں خون بھرا ہوا ہے، آقا اگر خون صاف کر دیں تو میں آپ کی زیارت کروں۔ روتے ہوئے حسین نے ابا کے دامن سے اپنے بھائی کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ عباس نے آقا کا چہرہ دیکھا، مدینے کا رخ کیا۔ آواز دی عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ آقا ایک بات میری ماں تک ایک پیغام پہنچا دیجئے گا، اماں کو خبر ملے گی تو ناراض ہو جائیں گی۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اماں نے کہا تھا خبردار عباس کبھی حسین سے کسی کام کے لیے نہ کہنا، آقا اگر بازو ہوتے تو میں خون صاف کر لیتا۔ ہائے ام البنین نے سنا کلیجہ پھٹ گیا، بقی میں آئی، اے بی بی میرے بچے سے راضی تو ہو۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے ارباب ازا آخری فقرہ ہے، عباس کس طاقت کا نام ہے، حسین کا مرثیہ سنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب بیبیوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا زندان میں، زینب و ام کلثوم بیٹھی ہوئی تھی۔ تاریخ کہتی جس بی بی کو زینب نے تعلیم دیا تھا، ہند نام ہے، یزید کی بیوی ہے، اوپر بیٹھی ہوئی ہے پردے میں ملبوس، زینب کی
نظر پڑی، آواز دیا بہن ام کلثوم دیکھ رہی ہو وہ جو پردے والی بی بی بیٹھی ہے؟ ام کلثوم نے کوئی جواب نہ دیا، آواز دیا ام کلثوم بہن میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ دیکھ رہی ہوں جو پردے والی بی بی بیٹھی، جملہ سن لو علم آ جائے گا۔ ام کلثوم نے آہستہ سے کہا اے بہن زینب، جب سے میرا عباس مارا گیا میرے دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے، ہائے مجھے دور نظر نہیں آتا، لو عباس کا علم آ رہا ہے، ایک علم ہے بڑی کیفیتیں ہیں۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ اے اہل یثرب، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ آج جب علم نظر آیا ہوگا، ہائے ماں کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا۔ اے میرے لال عباس، میں کہتی تھی نا میرا شیر ہے، مگر اے میرے فرزند تیرے بازو کٹ گئے تھے، مجھے نہیں پتا بازو کٹنے کے بعد تو گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا۔ اللہ اکبر، یا علم حسین غریب کی شہادت کی خبر لے کر کے آیا ہے۔ زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے، اے مدینے والوں میرا بھیا مارا گیا۔ ام کلثوم مرثیہ پڑھ رہی ہے، لو آج غیرت داروں تمہارے بیچ میں غازی کا علم آ رہا ہے، علم مبارک کا استقبال کرنا۔ سکینہ انتظار کرتی رہ گئی، آج عزاداروں کے بیچ میں علم آنا اور ہے، کل پیاسے بچوں کے بیچ میں حسین کا علم لانا اور تھا۔ بچے حسرت سے دیکھ رہے تھے، لیجئے آگے آگے علم کا استقبال کرتے ہوئے سوگوار۔ علم مبارک کو اٹھانے والے، خدا تمہارے گھر کو سلامت رکھے، خدا کرے تمہارے بھائی آباد رہیں۔ علم مبارک کا استقبال کیجئے، سینہ زنی کیجئے، ماتم کیجئے، سینہ پیٹیے۔ ارباب اعزاء، آج یہ اماریوں کا استقبال ہے، دور دراز سے آئی ہوئی انجمن ہائے ماتمی ہیں جو پرسہ پیش کر رہی ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں، علم مبارک کے بعد قیامت برپا ہوگی، اپنی نظروں کو جھکا لینا، نظروں کو جھکا لینا، تھوڑا دوری اختیار کر لینا، اس لیے کہ پردہ بی بی کی اماری آ رہی۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہی حق ہے کہ زینب کو پرسہ دیا جائے۔ صرف ایک بات کہہ دوں، میں نے مصائب پڑھ لیا مجھے جو پڑھنا تھا، بس میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی آنکھیں فرات بن گئیں، جو پیاسے حسین کو بہن کے سامنے آنسوؤں کا تحفہ لے کر کے آپ کھڑے ہوئے۔ بی بی وہ الگ بات، کل رلایا گیا، آج ہم حاضر ہیں۔ ایک جملہ سن لو، ہماری آ جائے گی۔ تاریخ کہتی رات کا سناٹا شام غریباں کا ہے۔ فضہ نے آ کے آہستہ سے کہا شہزادی بچے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ بی بی بچوں کو نیند نہیں آتی۔ فضہ کہاں ہاں شہزادی، عباس کا لہجہ سن کے آدھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے جلی ہوئی کنات کا ٹکڑا اٹھایا، عباس کے لہجے میں فرات کا رخ کر کے آواز دیا الحافظ والحفیظ۔ کیا کلیجہ زینب کر رہا ہوگا۔ کل 9 محرم شب عاشور سب موجود تھے، آج شام غریباں لاشیں ہیں۔ الحافظ والحفیظ، اللہ جانے اس لہجے میں کتنا کرب تھا، کتنا کرب تھا کہ کیا دیکھا ایک گھڑ سوار چلا رہا ہے۔ زینب آگے بڑھی، ایک گھڑ سوار ٹھہر جا، دیکھ میرا سب کچھ اجڑ گیا، میرے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سارا سامان لٹ گیا، خیمے تک جل گئے، میرے بھیا کا لاشا پڑا ہوا جسے 18 سال پالا وہ اکبر ہے، وہ قاسم ہے میرا 6 ماہ کا وہ اصغر ہے، اون محمد ہے، لاشیں ہیں۔ گھڑ سوار میں تابع ضبط نہ رہی، چہرے سے نقاب پلٹا، جیسے ہی چہرے سے نقاب پلٹا یہ بی بی قدم پیچھے ہٹاتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، ان بیویوں کے بیچ میں جو سر جھکائے خاک کربلا پہ رو رہی تھی۔ آواز دیا بھابھی لیلا تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ اے رباب تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ رو کے بی بیاں کہتی شہزادی سب کچھ جل گیا، چھن گیا، بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی بتاؤ چادر کا کرو گی کیا؟ رو کے کہتی میرا بابا علی آیا ہے، میں کبھی بابا کے سامنے بے ردا نہیں گئی۔
اللہ اکبر، وہی زینب مجمع عام میں بے ردا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے یہ باغیوں کی بہنیں ہیں۔ ہائے زینب بی بی، تیرے صبر کو لاکھوں سلام۔ تاریخ کہتی یہ بی بی آنے کے بعد جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کے قریب پہنچے، ہر بی بی نے اپنے آپ کو ماریوں سے اتارا، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، کوہنیوں چلتی ہوئی نانا کی تربت پہ آئی، نانا آ گئی زینب، بچ گئی شریعت، لٹ گئی تیری کھیتی۔ نانا ایک زینب ہے، کلیجے پہ بہت زخم ہے، ایک فقرہ ہماری آ جائے گی زینب ام کلثوم شہزادی کی، نظریں جھکا لینا۔ نانا آ گئی، مگر نانا کیا کہوں، آپ کی امت نے کیسی مہمان نوازی کی ہے۔ نانا تیرا حسین پیاسا رہا، اصغر کے لیے سوال آپ کیا، گردن پہ تیر مارا گیا، نانا امت نے پرسا خیمے جلا کے دیا، نانا تیرا سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی گئی، تیری سکینہ زندان شام میں مر گئی، نانا زینب آئی ہے۔ نانا کیا کیا بتاؤں آپ کو، نانا کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، مگر زینب بچا لائی۔ مگر نانا ایک غم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ نانا ایک غم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ زینب بتا میری لاڈلی وہ کون سا غم ہے؟ نانا کچھ نہ بھول پاؤں گی، مگر ایک غم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ زینب بتا وہ غم کون سا ہے؟ کہ نانا ہاتھ پس سے پشت بندھے ہوئے تھے، اماریوں کو دوڑایا جاتا تھا، سجاد قیدی بنا تھا، سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا تھا، نانا ہماریاں دوڑائی جاتی تھیں، راحت نہیں دیا۔ نانا اس کے باوجود میرے سامنے، لیلا کے سامنے دن میں کئی بار اکبر کا قاتل آتا تھا، تازیانے لہرا لہرا کے مسکرا کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ اے نانا زینب دیکھتی رہی، کچھ کر نہ سکی، جسے 18 سال پالا ہو اس کا قاتل سامنے مسکرا رہا ہو، مگر اے نانا تیرے نواسے کی شہادت کو زینب بچا لائی۔ لوشی بی بی کی ہماری آ رہی ہے، سلام ہو عزت مآب علی کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب پر، نظریں جھکا لینا، یہ علی کی بیٹی کی ہماری آ رہی ہے جس کی چادریں چھینی گئی، اسی ہماری میں شہزادی ام کلثوم ہے۔ اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھیں، لوٹ کے آئے ہیں تو گھر اجڑ گیا ہے۔ لیجیے ارباب اعزا، آپ کے سامنے شہزادی لیلا کی ہماری گزر گئی، اب آمادہ ہو جائیے، آپ کے سامنے اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس بی بی کی ہماری آ رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، پوری رات کی تم جاگی ہوئی ہو، اپنے بچوں کو لے کے آئی ہو تھوڑی دیر کے لیے، جب پردے کے باہر یہ ہماری آ جائے تو اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ میں گزارش کرتا ہوں رک جائیے، یہ شبنم ساؤنڈ سروس والے ہیں، یہ جلوس اعزا میں شرکت کرتے، انہوں نے مجھے حکم رات میں دیا تھا کہ ایک مصائب ہے، ہیں تو اہل سنت مگر اس مصائب پہ شاید ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے میں مصائب پڑھے دیتا ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ اعظم گڑھ میں ایک جگہ ہے سرائے میر، سرائے پیر میں اس جگہ کا نام ہے نکام الدین پور، وہاں 15 محرم کو جلوس اٹھتا ہے، 15 محرم کا وہاں جلوس اٹھتا ہے۔ وہ نکام الدین پور کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ سڑک کے ایک طرف، دوسرا حصہ سڑک کی دوسری طرف۔ دن میں آدھے دن جلوس ادھر رہتا ہے، آدھے دن جلوس ادھر رہتا ہے۔ جب روڈ کراس کرتا ہے تو پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلوس گزر جاتا ہے۔ جلوس گزر گیا، شام کی تقریر مجھے کرنی تھی، میں جب قریب پہنچا تقریر پہ لوگ بیٹھ گئے، میں نے ابھی خطبہ شروع کیا تھا، تقریر کے کچھ فقرے ادا کیے تھے، میں نے دیکھا ایک ایک کر کے سارا مجمع بھاگا چلا جا رہا ہے، آخر میں کوئی نہیں، میں اور مائک، تیسری کوئی چیز نہیں تھی، تبرکات تھے۔ میں نے سوچا یہ ہوا کیا ہے، سمجھ نہیں آتا تھا۔ سڑک پہ جب گیا جہاں سے شاہراہ ہے، جہاں سے سواریاں گزرتی ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، ٹریفک گزرتا ہے، میں نے دیکھا پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے سیاہ کرتا سفید پیجامہ، اس کی بہن اس کے پاس سیاہ لباس پہنے ہوئے،
ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک بائک والے نے اسے ہٹ کر دیا. وہ بچہ خون میں نہایا تھا. اس کی چھوٹی بہن کھڑی رو رہی تھی, اماں کہاں ہو, بھیا مر گیا, اماں کہاں ہو, بھیا مر گیا, اماں کہاں ہو, بھیا مر گیا. میں نے دیکھا وہ بچہ خون میں نہایا ہوا, چھوٹا 3-4 سال کا بچہ رہا ہوگا, خون میں نہایا, بہن رو رہی تھی. مجھ میں تابع ضبط نہ رہی, میں بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا. میں دھیرے سے پیچھے ہٹا. ہٹنے کے بعد جلوس میں جہاں پر شہزادی رباب کی اماری تھی وہیں پاس میں جھولا تھا. میں اس جھولے کے قریب گیا. میں نے کہا شہزادی شام ہونے والی ہے. ماں سیاہ لباس پہنا کے اپنے بچے کو آزادار بنا کے لائی تھی. بی بی یہ ماں لوٹ کے گھر کیا جنازہ لے کے جائے گی؟ بی بی کیا یہ جنازہ گھر لے کر کے جائے گی؟ بی بی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نہ ہو. اس ماں کا بھرم و لاج رکھ لینا. یہ کہہ کہ میں پھر دوڑتا, میں چشمدید ہوں, دوڑا ہوا آیا تو میں نے دیکھا سارا مجمع ماتم کر رہا تھا. وہ بچہ خون میں نہایا مسکرا رہا تھا. تابع ضبط نہ رہی, پھر رباب کی اماری کے پاس گیا. بی بی ایک ماں کا زخم دیکھا نہ گیا. ہائے تیرا اصغر, ننی سی گردن پہ پڑا تھی, 2 بار اسے نہر کیا گیا. ہائے اس ماں کی اماری آ رہی ہے. لو رباب کو سلام کر لو. رباب تیری غربت پہ لاکھوں سلام. 2 بچے لے کے آئی تھی, ایک کربلا میں مارا گیا, ایک زندان میں مر گئی. ہائے رباب کو سلام ہو جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی. سلام ہو ہماری آقازادی اور شہزادی پر جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ یہ اس ماں کی اماری ہے جو اپنے پاس 2 امانتیں لے کر کے جا رہی ہے. میں نے کیا کہا سنا آپ نے؟ آہستہ آہستہ اماری لے کے جانا. یہ اپنے ساتھ 2 امانتیں لے کے جا رہی ہے. سنو گے امانتیں کیا ہیں؟ وہ 2 امانتیں. رباب دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی. جناب مختار کو خبر ہوئی کہ ہماری شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے. ہرملا کا سر کاٹا. چوتھے امام کو خط لکھا, آقا ہم نے سنا ہے ہماری شہزادی دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی ہے, شہزادی سے کہہ دینا اصغر کا قاتل مارا گیا. تاریخ کہتی چوتھے امام خط لے کر کے آئے. دیکھا ماں سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے. قریب پہنچ کے آواز دیتے ہیں, اماں اصغر کا قاتل مارا گیا. رباب سر جھکائے بیٹھی رہی, کچھ نہیں بولی. میری طرف دیکھنا, سر جھکائے بیٹھی رہی. پھر چوتھے امام نے کہا اماں اصغر کا قاتل مارا گیا. بی بی سر جھکائے بیٹھی رہی. ایک مرتبہ چوتھے امام نے پھر کہا اماں اصغر کا قاتل مارا گیا. بی بی نے سر اٹھایا, چوتھے امام کی طرف دیکھا, آواز دی میرے لال میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا, میرے لال میرا اصغر تو لوٹ کے نہیں آیا نا. اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے. کہے میرے لال, آواز دی اماں سائے میں چلیے. کہ میں ایک شرط پہ سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں. کہ اماں بتائیں. کہ میرے لال تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو, میں سائے میں چلی جاؤں گی. آواز دی اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دوں؟ ارے کربلا میں گھر اجڑ گیا. جب نظر پڑتی اماں لیلا پہ تو اکبر یاد آتا ہے. جب آپ پہ نظر پڑتی ہے اصغر یاد آتا ہے. آواز دیا اے میرے لال, مجھے بیٹے کی حیثیت سے کہنا, امام کی حیثیت سے نہ کہنا. آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی, آپ سائے میں چلے. میں نے کیا کہا 2 امانتیں لے کر کے آئی ہیں. اے میری بہنوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لینا, دل آ گیا ہے تو میں کہہ دوں. ایک مرتبہ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, بارے لاہا کربلا سے شام تک گئی, شام سے مدینے آ گئی. میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اے میرے معبود میری لاج رکھ لینا. ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں, ایک امام حکم دے رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ رباب کے چہرے پہ موت کی زردی نمایاں ہوئی. سجاد سے زینب نے رو کے کہا میرے لال رباب گزر گئی. ہائے رباب, آواز دی رباب گزر گئی. بی بی کو لے جایا گیا غسل کے لیے. ایک مرتبہ بیویوں نے کہا شہزادی ذرا دیکھتے ہیں بی بی کے دامن میں ہے کیا, جو راتوں کی تاریکی میں دیکھ کے رویا کرتی تھی. بی بی کی شہادت کے بعد یہ راز کھلا. اب جو دامن کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا, اس میں ایک گٹھری, اس گٹھری میں کچھ ہے. اب جو اسے نکالا گیا تو بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. پتا ہے کیا تھا؟ سنو گے, برداشت کر پاؤ گے. گٹھری کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں
سکینہ کے چھوٹے چھوٹے بندے، ہائے کیا ماں کو یاد نہ آیا ہوگا کہ بابا نے بندے پہنائے تھے، لعین نے نوچے تھے، ہائے میری بیٹی کیسے تڑپ کے روئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رباب آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام۔ لیجیے آپ نے شہزادی رباب کے عماری کی زیارت کر لیا، اب آپ کے سامنے اس بی بی کی عماری آنے والی ہے جس نے اس گھر کو آباد بھی دیکھا تھا اور اس گھر کو لٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ گواہ ہے، چاندی جیسے بال، کمر جھکی ہوئی، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی، تازیانوں کے نشان ہے۔ اس بی بی نے مرثیہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، حسین کو مرثیہ پڑھتے دیکھا، مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ یہ زینب کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب دربار میں لے جایا گیا تو ایک مرتبہ لعین نے پوچھا یہ کون ہے؟ چوتھے امام کو قتل کرنے کی بات آئی، زینب آگے بڑھی، آواز دیا نہیں تجھے میری لاش پر سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ فضہ سامنے آ گئی، آواز دی خبردار، جو زینب پہ تازیانہ اٹھایا، شمر تازیانہ لے کر کے آیا۔ فضہ سامنے تھی، ایک مرتبہ تازیانہ فضہ کے ہاتھ پہ مارا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ فضہ نے حبش کے سپاہیوں کی طرف دیکھا، پوچھا اے حبش کے سپاہیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری شہزادی پر تازیانے لگائے جا رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ تاریخ کہتی حبش کے 700 سپاہیوں نے اپنی اپنی تلواریں نکالی، یزید کے قریب پہنچ گیا، آواز دیا یزید روک لے شمر کو ورنہ خون کا دریا بہ جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ زینب نے یہ منظر دیکھا، دل بھر آیا، آواز دی اماں سامنے سے ہٹ جاؤ، نجف کا رخ کیا بابا علی۔ ہائے فضہ نے کہا تو ان سپاہیوں کو غیرت آ گئی، تیری بیٹی پہ کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے۔ لو اسی فضہ کی عماری آ رہی ہے۔ اے فضہ آپ پہ لاکھوں سلام ہو، بی 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 آپ کی غربت پہ سلام، اللہ اکبر۔ لیجیے آپ کے سامنے فضہ کی عماری گزر رہی ہے، اس بی بی جس نے گھر کو آباد دیکھا، زینب کو اجڑا ہوا دیکھا، سلام ہو فضہ کے اوپر، سلام ہو اہل بیت طہار کے اوپر، سلام ہو حسین غریب کی غربت کے اوپر۔ لیجیے آپ کے سامنے فضہ کی عماری گزر گئی، اب آپ کے سامنے ایک ایسی شبیہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے بیچ میں جب ہم اس شہید کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی دوسری قومیں تڑپ کر کے کہتی ہیں اس کی خطا کیا تھی، اس کی خطا کیا تھی؟ اس کی خطا یہی تھی کہ یہ کربلا میں بابا کے ہاتھوں پہ سوال آپ کرنے کے لیے گیا تھا، لعینوں نے اس کی گردن پہ تیر مارا تھا۔ اس کی خطا یہ تھی، ایک بہت بڑا فلاسفر اور رائٹر جس کا نام ڈاکٹر گیبن ہے، ڈاکٹر گیبن کربلا کی تاریخ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس کی نظر جب کربلا کی تاریخ پہ پڑی تو اس نے عباس کی شہادت کو پڑھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اکبر کی شہادت کو پڑھا، رونے لگا۔ اس نے قاسم کی شہادت پڑھی، تڑپتا رہا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے 6 ماہ کے اصغر کی شہادت سنی تو اب اس نے کتاب کو بند کیا، زیر آسمان آیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے اس نے چیخ کر کے کہا اگر معبود تو ہے تو اس بچے کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اس بچے کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ یہ وہ بے شیر ہے جس کی شہادت پہ دنیا رو رہی ہے۔ سلام ہو اصغر 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا، کربلا میں آیا تو 6 ماہ کا ہوا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، اللہ اکبر۔ حسین نے اپنی زندگی میں تربت بنائی تھی، لعینوں نے اسے تربت میں رہنے نہ دیا، تربت سے باہر نکالا، 2 بار نہر کیا گیا ہے۔ ایک بات آج کل میں پڑھنے لگا ہوں اور کہنے لگا ہوں، ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایران میں ایک دن اسی بشیر کے نام سے انتخاب کیا گیا کہ ایک دن بشیر کے نام سے ہوگا۔ طے یہ ہوا کہ اس دن مائیں اپنے ہاتھ میں 9 مولود سے لے کر کے 6 ماہ تک کے بچوں کو اصغر کا غم منانے کے لیے آئیں گی۔ یوم بشیر کا انتخاب کیا گیا، ارباب اعزا ہزاروں کی تعداد میں مائیں اپنے آغوش میں بچوں کو لے کے آئیں۔ جہاں عرب میں ذکر کرنے والے کو مداح کہتے ہیں، مداح آیا وہ اصغر کے مسائل
मसाइब पढ़ने लगा। कैफियत मजमे की देखी, माओ की कैफियत देखी, सब माएँ थी, सबके आगोश में बच्चे थे। एक माँ से कहा लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो। माँ आगे बढ़ी, उसने अपने बच्चे को उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे उसने बच्चे को संभालना चाहा, बच्चा उसके हाथ पे ऐसा लगा जैसे गिर जाएगा। माँ चीख करके आई, दामन फैला दिया, कहा लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। उसने कहा बीबी यही तो जिक्र करना चाहता था, तुम माँ हो ना, तुम्हें महसूस हुआ बच्चा गिर जाएगा, तुझमें ताबे जब्त न रही। खैमे के दर पे माँ खड़ी देख रही थी, चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा गया, खैमे से आवाज दिया असगर। मौला इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे असगर। बच्चा बाबा के हाथों पे मुनकलिब हुआ, तीर गर्दन पे खाई, दो लाज रखी है। एक मर्तबा असगर के जैसे ही तीर लगा, असगर तीर खा के रोया नहीं है, तीर खा के मुस्कुराया है। आवाज दिया होगा मां गम न करना, मैं तीर खा के रोया नहीं हूं, मैं तीर खा के मुस्कुराया हूं। लाओ बेशीर का गहवारा, यशोगवार बेशीर को सलाम करने के लिए खड़े हैं। ए बेशीर आप पे लाखों सलाम हो। ए हुसैन के असगर, आपकी शहादत को दुनिया सलाम कर रही है, आपकी मजलूमियत पे दुनिया आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर, या आपके सामने असगर का झूला, असगर का गहवारा गुजर रहा है। सलाम करते जाइए, पुरसा पेश करते जाइए। अल्लाह अकबर, ये मदीने में परदेसी आए हैं जो 28 रजब को बड़ी शान से चले थे, लुट करके ये अपने वतन आए हैं। अपने साथ ज़ैनब क्या ले गई थी, अपने साथ ज़ैनब क्या लेके आई है, अपनी नजरों से देख लो। बस खत्म कर दिया मसाइब। एक आखिरी शबी है कि जो आपके सामने अरबाब अज़ा, दो तबरुकात रह गए। ए जवानों, एक गुजारिश है, मैंने अभी तक तुमसे नहीं कहा कि तुम ऐसे गिरिया करना जैसे गिरिया करने का हक है। ये अमारी आ जाए तो ऐसे तड़प के रोना, अपने सामने अपनी माओं को रखना। तुम्हें नहीं पता माँ किस अजीम दौलत का नाम है। जब तुम जवान होते हो ना, माँ छुप छुप करके तुम्हारा नजर उतारती है, बलाएं लेती है, सदका उतारती। बारलाहा मेरा बेटा जवान हो रहा है। जिनकी माएँ जिंदा हैं, कदमों को चूमते रहना उनके। उनसे पूछो जिनकी माएँ दुनिया से गुजर गई हैं, वो अपनी माओं के लिए कैसे तड़प के रोते हैं। याद आता है माओं का कि जब रुखसत करती हैं तो आकर के दर पे खड़ी हो जाती हैं, वो दुआएं करने वाले हाथ बेटों पे कुर्बान जाती हैं। माएँ अपनी जान अपने बेटों पे निछावर कर देती हैं। मगर हाँ, करबला में भी माएँ हैं। उन माँ में एक माँ है जिसका नाम लैला है, जिसका 18 बरस का बेटा मारा गया है। यूसुफ आले मोहम्मद जिसका नाम है। लैला का अकबर है, 18 साल का कड़ियल जवान है। लैला करबला लेकर के आई है। तारीख कहती, मैं कुछ नहीं पढ़ता, बहुत वक्त मैंने आपका ले लिया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ अपने जवानों से, बुजुर्गों से नहीं, अपने जवानों से जो सफ़े अव्वल में खड़े हुए। हमारी लैला की आ जाएगी। एक जुमला सुनोगे, बर्दाश्त कर पाओ तो बर्दाश्त कर लेना। दो बातें, एक तो ये कि अकबर जब रुखसत के लिए आया है, अल्लाह जाने हुसैन ने कैसे रुखसत दिया। रुखसत लेकर के जब जाने लगा, रुखसत कर दिया हुसैन ने महसूस किया मैं मासूम हूँ, बर्दाश्त कर लूँगा। शायद माँ बर्दाश्त न कर पाए। हुसैन खैमे में है, लैला के करीब जाके कहा, लैला माँ की दुआ बच्चों के हक़ में कारगर होती है। लैला तेरा बेटा मख्तल में है, दुआ कर। लैला ने अपने हाथों को बुलंद किया, बारे लाहा, ए यूसुफ से याकूब को मिलाने वाले, अकबर को उसके बाबा से मिला दे। ए हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, अकबर को उसके बाबा से मिला दे। तारीख कहती अकबर लौट करके आए। हुसैन अपने बेटे की तरफ देख रहे हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं, तारीख पे नज़र है। हर बात रिवायत में नहीं होती, एहसास भी किसी चीज़ का नाम है। हुसैन ने करबला में क्या मरसिया पढ़ा है, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया है ना, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया। एक बात कह दूं आपसे, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया। ज़रा एहसास करें, हुसैन हमेशा अकबर से कहते थे 18 साल का हो गया अकबर तूने आज तक अपने बाबा से कभी कुछ मांगा नहीं है। आवाज़ दी, बाबा क्या करूं, जब कोई ख्वाहिश करता हूं तो फूफी पूरा कर देती हैं। बाबा कभी ऐसा हुआ फूफी न पूरा कर पाई तो मैं आपसे ज़रूर सवाल करूंगा।
کہہ دیا اکبر نے 18 سال کا بیٹا مقتل میں مقتل سے لوٹ کر کے آیا ہے، خیمے کے در پہ سر جھکائے کھڑا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا آپ کہتے تھے نا اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے؟ کہا ہاں میرے لال۔ کہا بابا آج پہلی بار ایک سوال کر رہا ہوں۔ کہا میرے لال بتاؤ۔ رو کے اکبر کہتا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان لائنوں کو بتاتا شجاعت کہتے کسے ہیں۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی بار الہ گواہ رہنا میرے بیٹے نے کبھی کچھ مانگا نہیں تھا۔ حسین اتنا غریب ہو گیا کہ بیٹے نے پہلی بار کچھ مانگا بھی ہے تو حسین دے نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اپنی زبان اپنے بیٹے کو دے دیا، بیٹے نے زبان کھینچ لی، آواز دی بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے روتا ہوا اکبر خیمے میں آیا، اپنے سجاد سے رخصت ہونے لگا، آنسو سے چہرہ سجاد کا جب تر ہوا، آنکھیں کھولی، اے میرے بھائی اکبر روتے کیوں ہو؟ آواز دیا بابا غریب ہو گیا، بھیا خدا حافظ۔ یہ کہہ کے خیمے سے روتا ہوا چلا، بوڑھا باپ ٹھوکریں کھاتا ہوا۔ ایک مرتبہ اکبر ٹھہر کے کہتا بابا میں جا رہا ہوں، جو گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا۔ اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو میری ماں میرے غم میں روئے گی، میری ماں کو سہارا دے دینا۔ حسین نے کیا کہا مجھے نہیں پتا، مگر نو کے نیزہ پر اکبر کا سر تھا، ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ارباب اعضا مارا گیا حسین کا اکبر، لیلا روتی ہوئی گزر گئی۔ ہائے ان ماؤں کو ہمارا لاکھوں سلام جو کلیجے پہ مصائب کا پہاڑ ہے مگر صبر و ضبط ہے، جو کربلا بچا لائی ہیں، جو کربلا بچا لائی ہیں۔ لیجیے آپ کے سامنے یہ ہماریاں اور تبرکات گزر گئے، اب آپ کے سامنے قیامت کا منظر ہے۔ 2 تبرکات ہیں، میں گزارش کروں گا ایک ساتھ لے آئیں اسے، اس لیے کہ اس شبیہ سے متصل ایک شبیہ ہے جو اس شبیہ کی مظلومیت کا خود مرثیہ پڑھ رہی۔ غریب زہرا کا تابوت آئے گا، ساتھ میں شبیہ ذوالجناح، ساتھ میں شبیہ ذوالجناح جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ چند قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھ رہی تھی، بابا پس گردن، بھائی پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھ رہی تھی، بھائی پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا۔ سجاد ہتکڑیوں بیڑیوں میں روتا ہوا کہتا تھا اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو؟ ایک بیٹی خیمے کے در پہ رخصت کر کے انتظار کر رہی تھی، بابا کب آؤ گے؟ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی۔ بابا ارباب اعضا آپ کے سامنے شبیہ آنے والی ہے، بس 2 لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، مجھے ایک بات عرض کرنی ہے۔ حسین خیمے میں آئے رخصت آخر کے لیے۔ اے اماں کنیر فضہ سلام ہو آپ پر، بہن زینب سلام آخر، لیلا سلام آخر۔ یا آپ جو کھڑے ہیں یہ تاسی ہے، 2 رویا بیبیاں کھڑی ہو گئیں، حسین روتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ حسین نے سب سے جب رخصت ہو چکے تو ایک مرتبہ نظر پڑی، بیٹی نظر نہیں آتی جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ جب بیٹی نظر نہ آئی تو کیا دیکھا ذوالجناح کے قریب سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل کی اور نہ لے جا۔ حسین نے بلایا میری لاڈلی بیٹی سکینہ کیا بابا کو رخصت نہ کرو گی؟ سکینہ کہتی ہے بابا جسے رخصت کیا وہ کون سا پلٹ کے آ گیا؟ بابا جسے رخصت کیا وہ کون سا پلٹ کر کے آ گیا؟ آج 11 سفر ہے، 10 سفر حسین کی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ غریب زہرا کا تابوت ہوگا، بیٹی کا بھی پرسہ باپ کو دے دینا، باپ کا پرسہ بیٹی کو دے دینا۔ تابوت آ جائے لپٹ کر کے بہنوں کی ہماریاں آگے ہیں، سرکار غریب زہرا کا تابوت آنے والا ہے۔ آواز دیا بیٹا
تھوڑے لمحے کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ ہائے کلیجہ نہیں پھٹا آپ کا؟ ایک باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ آواز دی بابا، کہا ہاں میری لاڈلی بیٹی غم نہ کرنا۔ کہا بابا میں سمجھ گئی یتیم کسے کہتے ہیں۔ کہا میری لاڈلی بیٹی بتا یتیم کسے کہتے ہیں۔ کہا بابا جب سفر میں تھے چچا مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی، میں نے دیکھا تھا ان کی بیٹی رقیہ کو زانوں پہ بٹھا کر کے آپ نے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا، اس کے بندے پہنائے تھے۔ بابا یتیموں سے ایسے ہی پیش آتے ہیں نا؟ کہ نانا بیٹا تو میری بیٹی سکینہ ہے، تو غریب باپ کی غریب بیٹی ہے، تجھے ایسے یتیمی کا پرسہ نہیں دیا جائے گا، تماچے مارے جائیں گے۔ بابا نے جو بندے پنائے ہیں وہ کھینچے جائیں گے۔ بی بی غم نہ کرنا، بی بی شکوہ نہ کرنا۔ بابا کیوں؟ کہ بیٹا مشیت کو یہی منظور ہے۔ بابا ٹھیک ہے۔ آواز دی سکینہ تجھے اونٹ کی پشت پہ جکڑ جکڑ کے باندھا جائے گا۔ بابا آواز دی بیٹا کا صبر کر لینا، بابا منظور ہے۔ حسین اپنی بیٹی کو آمادہ کر رہے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی بابا دو باتیں ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اہل حرم کو مدینے پہنچا دو؟ آواز دی نہ سکینہ مدینے نہیں پہنچا سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ امتحان کون دے گا؟ تیرے بابا کی مظلومیت کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ کہ بابا دوسری گزارش کا بیٹا بتاؤ۔ کہ بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ بابا دعاؤں میں مانگا تھا نا، سکینہ مانگا تھا نا کہ جس کے بغیر رہ نہ سکو۔ بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ میرے بغیر رہ نہیں رہ سکتے۔ بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو، 2 منٹ مصائب ختم، تبرک آ جائے گا۔ آواز دی بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کربلا کی گرم ریت کو بستر بنایا، سینے پہ بیٹی کو لٹالا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ قربان جاؤں حسین کی غربت کے اوپر۔ بیٹی سے آواز دے رہے ہیں بیٹا اب ترتیب بدل گئی ہے، میرے ساتھ میرا اصغر سوئے گا، تم اماں رباب کے ساتھ سونا۔ بابا منظور ہے۔ حسین صبر کا تلقین دے رہے ہیں، بیٹی کہتی ہے منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ ایک مرتبہ بیٹی باپ کے سینے سے اتری، میری طرف دیکھنا، اپنے سامنے اپنی بیٹیوں کو کر لینا۔ بیٹی باپ کے سینے سے اتری، چند قدم آہستہ آہستہ بابا کے سامنے چلی۔ حسین کی نظر پڑی، حسین چیخ مار کے روئے۔ مولا روتے کیوں ہو؟ آواز دیا میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھ لیا۔ شاید بیٹی آواز دے رہی ہوگی بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا، تیری یہ بیٹی اب کوئی مرثیہ نہ پڑھے گی۔ اے بابا تو بھی غریب، تجھے کفن نہیں ملا، تیری بیٹی کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا جائے گا۔ بابا تجھے کفن نہ ملا، سکینہ کفن نہ لے گی۔ لاؤ حسین غریب کا تابوت، لاؤ شبیہ ذوالجناح۔ ہائے غریب زہرا کی غربت، ہائے مظلومیت حسین، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، والیہ زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ شبیہ ذوالجناح ہے، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو ایک بیٹی قدموں سے لپٹی کہہ رہی ہو، کہتی تھی نا میں تجھ سے میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے جا، میں تو کہتی ہوں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔